ایک گاؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسفن، اور وہ شخص جنات وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے ان چیزوں کا کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا جنات کی باتوں کو من گھڑت کہتا۔ وہ کہتا کہ یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی۔ آفتاب کہتے ہیں کہ ایک بار وہ شخص گاؤں میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا اور وہ کافی ویران راستہ بھی تھا۔ اب دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور گرمیوں کے دن تھے۔ اچانک اسے رفع حاجت محسوس ہوئی۔ اسے بیت الخلا جانے کی حاجت ہوئی تو یہاں وہاں دیکھنے کے بعد ایک درخت نظر آیا جہاں اس نے مناسب سمجھا، اور وہ اس درخت کے نیچے جا کے اس نے رفع حاجت کی اور پھر اپنی منزل کو چل دیا۔ اب تھوڑی دیر گزری کہ اسے سر میں درد ہونے لگا اور درد بھی بہت شدید ہو رہا تھا۔ اسفن نے سمجھا کہ شاید یہ تکلیف گرمی کی وجہ سے، گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور اکثر گرمیوں میں سر میں درد رہتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے انسان کو۔ اب چلتے چلتے اسے تکلیف مزید بڑھنے لگی اور اب بھی اس نے اگنور کیا۔ اس نے اپنی طبیعت ہی سمجھی کہ خراب ہو گئی ہے۔ اب جب وہ گھر پہنچا اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اس کے جسم میں تکلیف ہونے لگی، اور یہی نہیں بلکہ اسے ایسا لگنے لگا کہ اس کے جسم کو کوئی کوٹ رہا ہو، اسے مارا جا رہا ہو۔ لیکن اب بھی اس نے ایسا سمجھا کہ شاید میڈیکل پرابلم ہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ لیکن طبیعت مسلسل بگڑنے کی وجہ سے گھر والے کافی پریشان ہوئے۔ اسفن کی یہ طبیعت دیکھ کے گھر والوں نے فوری طور پہ ہاسپٹل لے جانے کا ارادہ کیا۔ اسفن کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کے جسم میں کافی تکلیف تھی، شدید درد تھا۔ لیکن جب ہاسپٹل سے گھر آیا لیکن طبیعت اس کی مزید خراب ہی ہوتی گئی۔ اس کی طبیعت میں تھوڑا بھی بدلاؤ نہیں تھا، کچھ آرام ہی آ جاتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب گھر والوں نے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ آخر اسفن گیا کہاں تھا، اور آتے ہی اس کی طبیعت اتنی خراب، کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو بتایا کہ وہ ایک درخت کے نیچے اس نے رفع حاجت کی تھی۔ اسے بیت الخلا یعنی باتھ روم جانے کی حاجت ہوئی تھی تو اس نے ایک درخت کے نیچے اپنی رفع حاجت کی، اور اس کے بعد سے اس کی یہ حالت ہوئی۔ وہ بیمار ہو گیا، اور تمام گھر والوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشاورت کے بعد وہ عامل کے پاس لے کے چلے گئے اسفن کو۔ اسفن کو پہلی نظر میں عامل نے جب دیکھ لیا تو وہ اس کی چال ڈھلن سے، اس کی حالت سے سمجھ چکے تھے۔ عاملین بہت شارپ ہوتے ہیں، جو کالے جادو سے لڑتے ہیں، جو کالے جادو کو سمجھتے ہیں، وہ بہت شارپ ہوتے ہیں۔ بہرحال عامل نے انہیں کہا کہ اسے اچھی طرح سے گرپ کر دو۔ عامل سمجھ گیا چونکہ جنات اکثر حملہ کرتے ہیں۔ عامل نے اسفن کو اچھی طرح سے گرپ کیا اور اس پر پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے ہی پڑھائی شروع کی اسفن کا جسم درد سے اور کرانے لگا۔ اسفن چیخیں مار کر کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اور وہ چیخیں مارتے رہا۔ عامل صاحب نے ایک بھی نہ سنی اور بلکہ مزید پڑھائی کرنے لگا، اور ایک پل ایسا آیا کہ وہ مزید چیخنے لگا اور عامل صاحب نے اونچی اونچی آواز میں پڑھائی کرنا شروع کر دی، مزید تیزی سے۔ اور جب اس نے کہا کہ اب بس کرو تو عامل صاحب نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ اب بتاؤ تم کون ہو، اس بچے کو چھوڑ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جب جن نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو عامل صاحب کا جواب یہ تھا تم اسے چھوڑ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب جنات نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے اور اس نے ہمارے کھانے میں آ کر ناپاکی کی، اس نے ہر چیز میں خلل ڈالی اور ناپاکی پھیلا دی، ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے مار کر ہی دم لیں گے۔ تو عامل صاحب نے کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے برتنوں کو صاف کر لو، وہ دوبارہ صحیح ہو جائیں گے، لیکن ایک انسان کو مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ اور پھر یہ انسان ہے، ہم انسان تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تو آخر کس چیز کا بدلہ لو گے؟ اس نے کہا کہ یہ انسان ہے، لیکن ایک درخت کے نیچے اس نے اس طرح کیوں کیا؟ کیا اسے عقل نہیں تھی؟ معذرت میں بیچ میں ایک اپنی بات بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ سفر کے دوران، کیونکہ میں بھی اکثر سفر کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ ٹریولنگ کر چکا ہوں، ایسی نوبت آتی ہے لڑکے بیچارے مرد حضرات جب بھی ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں کہیں نہ کہیں مجبور ہو جاتے ہیں۔ راستوں میں، ہائی وے پر ایسی ویران جگہوں پہ باتھ روم نہیں ہوتے، تو لہٰذا جب بھی ایسی جگہوں پہ مجبوری میں جانا پڑے تو 3 بار وہاں وارن کرو، 3 بار ہمیشہ اناؤنس کرو کہ جو بھی یہ ہٹ جائے، اور اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیا کریں اپنی حصار کے لیے، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ آپ کی جان آپ کی امانت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ہے۔ اب جب عامل صاحب نے دیکھا کہ یہ جنات بہت طاقتور ہے اور یہ ماننے والے بھی نہیں، تو عامل صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور وہ کچھ پانی پر پڑھتے رہے اور چھینٹے مارتے رہے، پڑھتے رہے اور مارتے رہے، اور اس طرح اسے تکلیف ہونے لگی اور وہ چلانے لگا۔ جس طرح جنات چلا رہے تھے اسی طرح عامل صاحب بھی پڑھتے جا رہے تھے مزید تیز تیز، اور اس نے کہا کہ لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ پھر عامل صاحب نے اسے کہا کہ میں تمہیں جلا دوں گا،
इसीलिए बेहतर ये है कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, इसके जिस्म से चले जाओ। लेकिन जिन्नात ने नहीं माना। दोस्तों, आमलीन बहुत चालाक होते हैं और वो 40-40 दिनों का चिल्ला काटते हैं। वो जिन्नात से कम्युनिकेशन भी करते हैं, इसीलिए मजबूत होते हैं। उनके आसाब भी काफ़ी मजबूत होते हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि जिन्नात को शिकस्त कैसे देनी है। लेकिन जिन्नात तो ताकतवर मखलूक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आमिल हमेशा गलत काम करके ही जिन्नात को मार सकता है, क्योंकि ये जायज़ भी नहीं। पर उसने अपने तईं जो भी करना था वो किया और असफन बेहोश हुआ और जब उसे होश आया तो वो अपने आपे में था और बेहतर हो चुका था, यानी वो जिन्नात जा चुके थे। और उसके बाद आमिल ने कहा कि असफन, अब कैसे हो तुम? तो उसने कहा कि मैं ठीक हूँ और पूछा कि तुम कहाँ गए थे और तुमने क्या किया? उसने बताया कि मैं एक गांव से गुजर रहा था, फला फला जगह से। उसने नाम भी लिया और वहाँ पर मुझे बैतुल खला जाने की हाजत महसूस हुई, तो मैंने रिफ़ा हाजत एक दरख्त के नीचे कर ली, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। उसने कहा कि तुमने बहुत गलत किया, अब मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी फ़िक्र है और तशवीश हो रही है। वो जिन्नात जो तुम्हारे पीछे पड़े वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और वो बहुत ताकतवर है। मैं उनसे नहीं लड़ सकता क्योंकि वो ऐसे दुश्मन है जो हमें दिखाई भी तो नहीं देते। और याद रखना कि वो भी साहिब शऊर है। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में एक ताकत अता की है। वो आग से बनी गई मखलूक है, वो लतीफ़ है, वो रूप बदल सकते हैं। किसी को भी फरेब दे के वो तुम्हें जान से मार सकते हैं। तो जो मैं तुम्हारे लिए अब करने जा रहा हूँ, एहतियात करना और बिल्कुल भी उस तरीके से तजावुज़ मत करना, यानी जो मैं तरीका बताऊँगा उस पर ही अमल करना है तुम्हें। अगर तुमने वो तरीका छोड़ा तो वो सूंघ कर दोबारा आ जाएंगे और वो तुम्हें मार देंगे। वो तुमसे किसास लेना चाहते हैं और बदला लेना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं तुम्हें। तो असफन ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। उसने एक तरीका बताया, तावीज़ात बनाया, न जाने क्या क्या किया, जिस तरह आमिलीन करते हैं, और वो असफन को बता दिया और कहा कि अब ऐसा ही करना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काफ़ी अरसा तो सब सही रहा, लेकिन एक दिन असफन उसी गाँव से, उसी जगह से गुजर रहा था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और इतनी ख़राब हुई कि वो बेहोश हो गया। जब उसे घर पहुंचाया गया तो वो काफ़ी बीमार और शदीद तकलीफ़ में था। उसी आमिल साहब को बुलाया गया और भागते हुए जब वो घर आए तो उसने कहा कि शायद हमें बहुत देर हो चुकी है। असफन तो होश में ही नहीं आ रहा। जब असफन को उठाया गया काफ़ी तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब इस दरमियान क्या हुआ कोई नहीं जानता, बस वो उस दरख्त के पास से गुजरा था। अचानक से वो बीमार होकर गिर गया और जब घर ले जाया गया तो उसका इंतकाल हो गया। आमिल का कहना था कि उसे वहाँ से गुजरना नहीं था, क्योंकि मेरे अमल में ये भी एक सख्ती थी कि वहाँ उसे दोबारा नहीं जाना था। शायद उसने मेरी पूरी बात नहीं मानी, इसी वजह से यह हादसा पेश आ गया। ये थी एक कहानी जो आफ्ताब भाई ने हमसे शेयर की। आफ्ताब हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं, उनके और भी वाक़यात हैं। उन्होंने हमसे ये वाक़या शेयर किया एक असफन नौजवान का जो गाँव में रहा करता था और इस तरह एक छोटी सी गलती उसकी जान ले गई। इस वाक़ये में सुनने वालों के लिए बहुत नसीहत है, अगर वो अकल का इस्तेमाल करें तो।